السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ صرف دو ہیں، اسے سمجھ لینی چاہیے. ایک صبر ہے اور ایک تقویٰ ہے. یوسف علیہ السلام نے جھیلا اور تقویٰ اختیار کیا. ان آخر میں جہاں پورا قصہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیں گے تو آخر میں جملہ کہہ دیں گے کہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ خلاصہ ہے. یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال کی تھی اور بھائیوں نے جو ہے چالاکیاں کرنی شروع کی. تو ہمیشہ یاد رکھنا دین کے کام میں چالاکیاں نہیں چلتی. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب آتا ہے. دین کے کام میں آدمی چالاکی کرے، ہیرا پھیری کرے، یہ نہیں چلتا. وہ تھوڑے دن چلتا ہے، بعد میں جو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. کہ بھائی تھے اور یہ دو بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور بنیامین. بڑی مشکل سے باپ کو سمجھایا. اچھا اس میں ماں کا تذکرہ نہیں آتا. بھئی ماں ظاہری بات ہے کہ بیٹے کو لے جائیں گے تو ماں بھی تو کچھ بولے گی نا کہ ماں کا تذکرہ کیوں نہیں آئے گا. باپ کا تذکرہ آتا ہے.
کیونکہ ماں سے ان بھائیوں کو کوئی لڑائی نہیں تھی کہ ماں جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک معاملہ کرتی تھی. یعقوب علیہ السلام بھی سب کے ساتھ ایک کا معاملہ کرتے تھے، لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس لیے انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، تو معلوم تھا کہ یہ آگے چل کر نبی ہونے والا ہے. ایک چیز ان کے ذہن میں تھی یعقوب علیہ السلام، وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی، بعض مرتبہ بشارتوں کے ذریعے اطلاع ہوتی ہے. ماں تو ماں ہے، چاہے ان کی خالہ تھی ان کی سب کی، حقیقی ماں تو تھی نہیں، حقیقی ماں تو یوسف علیہ السلام کی تھی، لیکن اس لیے ماں کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ ماں نے کوئی رفع اندازہ کیا ہو یا ماں نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہو. معاملہ پڑ رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کا. اب یہ بھائیوں نے بڑا سمجھا بجھا کر اجازت دلوائی اور پھر لے گئے بھائی وہاں جا کر جو کنویں میں ڈالا، ان کو باندھ کر، جو کل جو ہم نے قصہ ختم کیا تھا کہ وہ کنویں میں ڈالا. جب کنویں میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام ایک ایک کی داڑھی میں ہاتھ رکھتے تھے. یوسف علیہ السلام بھی میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ باپ کے ساتھ ابھی کیا وعدہ کر کے آئے تھے تم؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیا کر رہے کیا کر رہے؟ لیکن ایک جنون تھا. علماء نے لکھا ہے کیا آدمی کو کسی چیز کا جنون ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا میں کیا کر رہا ہوں. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کام برا کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، یہ دھوکہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے سنی نہیں. خوبصورت تھے اور لاڈلے بھی تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ رسی باندھ کر ڈالا، اور جب وہ کنواں اس علاقے کے سب سے زیادہ خراب کنواں تھا. ساری برائیاں، ساری چیزیں، ساری اعلیٰ بلا اس کنویں میں ہوتی تھی. اندھا کنواں کہتے تھے اس کو. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اندھے کنویں کا، کہ اندھا کنواں. کیا مطلب کہ اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، ورنہ کنویں کے پانی میں تو خیر ہوتی ہے. آدمی پانی پیتا ہے، گھر پر پانی لاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر کہ کنویں سے لوگ جو ہے عورتیں پانی لے کر آتی ہیں، اپنے گھروں پر پانی پیتی ہیں. یہ اندھا کنواں تھا کہ اس میں پانی تھا ہی نہیں، تو پورے علاقے میں لوگ جو بھی اعلیٰ بلا ہوتی وہ اس میں ڈال دیتے. یہاں تک کہ یہ عورتیں اپنے ایام کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ بھی اسی میں ڈال دیتی تھی جمع کر کے. اس کنویں کو چھاٹا انہوں نے. اور یوسف علیہ السلام ویسے بھی خوبصورت، ویسے بھی نازک پری جیسے، وہ ڈر گئے کہ کیا کر رہے. انہوں نے جو ہے رسی سے باندھا. باندھنے کے بعد جو ڈالا، ایک بھائی کا اس نے رسی کاٹ دی. اور رسی کاٹنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے، سارے مفسرین نے تقریباً لکھا ہے فوراً حضرت جبریل آئے. اچھا جب رسی کاٹی تو یہ ایک دم سے یوسف علیہ السلام ہلے. ایک آدمی جب گرے گا اوپر سے نیچے تو فطری چیز ہے کہ آدمی ہلتا ہے، اپنے بچانے کا آدمی انتظام کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں. اسی طرح سے انسان کی ایک دم سے ہلے. وہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً جو ہے یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک چھوٹی سی چٹان تھی اس کو صاف کر کے اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا. اب وہ بھائی جو ہے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے گیا کہ نہیں، یعنی ایک دم کنویں میں گیا کہ نہیں. انہوں نے دیکھا ارے یہ تو نہیں گیا، یہ تو بیٹھ گیا بیچ میں. جبریل علیہ السلام کو تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن بھائی یہ تو اندر تو گرا نہیں. یعنی یہ سمجھنے لگے کہ ہم ہمارے مقصد سے کامیاب نہیں ہوئے، یہ تو بیٹھا ہوا ہے. اچھا بیٹھے بھی یوسف علیہ السلام ٹھاٹ کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی ڈرے، یہ کیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے ایک جملہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یا احمد تو گھبرانا مت، کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، بالکل گھبرانا مت، اللہ کی مدد آئے گی. لیکن آدمی کے مزاج میں ہوتا ہے جلد بازی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جب قرآن شریف میں پڑھا گیا. انسان جلد باز ہوتا ہے. انسان کہتا ہے کہ اللہ پاک جلدی سے میرا مسئلہ حل کر دے، جلدی سے مالدار بن جاؤں، جلدی سے صحت مند ہو جاؤں، جلدی سے بیگم مل جائے، جلدی سے شوہر مل جائے، جلدی سے اچھا پارٹنر مل جائے.
جلدی سے جو ہے اچھا میرا کام ہو جائے. عجولا اس کو کہتے ہیں عجولا. وکان الانسان عجولا, انسان کی فطرت میں رکھی ہے جلد بازی. سفر کر رہا ہے جلدی پہنچ جاؤں. ہمارے مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جب ان کے گھر مکان کا کام شروع ہونے لگا تو ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ حضرت آج ٹینشن میں بیٹھے ہیں, فکر میں بیٹھے ہیں, بھائی یہ دھڑ دھڑ ہو رہی ہے, مجھے نیند نہیں آتی. ارے مولوی یوسف کسی جنات لاؤ یار, اور 2 دن میں میرا مکان بن جا دو. یہ مولانا زبیر صاحب نے کہا کہ جنات لاؤ اور 2 دن میں میرا مکان بن جائے. جیسے بیت المقدس بن گیا تھا ایسے جلدی, اس لیے کہ یہ دھڑ دھڑ مشورے میں جانا, پھر یہ کرنا وہ کرنا, پھر سے بھی طبیعت میں. میں نے کہا وکان الانسان عجولا, انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے جلد بازی کہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے. اب یہ جبریل جو ہے وہ یعنی تسلی دے رہے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کو یہ ٹینشن کہ ہوگا کب, ابھی تو پھنسا ہوں گا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن اور 3 رات تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. 3 دن 3 رات. اچھا, رات کیسے گزری ہوگی, دن کیسے گزرے ہوں گے؟ ہر وقت میں تو جبریل رہتا نہیں ہے. جبریل علیہ السلام کو جیسا جیسا حکم ملے گا آسمانوں سے وہ آئیں گے اور آ کر جو بھی ہے ان کے ترتیب کریں گے. یہ بھائی جو تھے یہ واش کرتے رہتے تھے, کہتے تھے کہ مرا کہ نہیں مرا. ان کا مقصد یہ تھا کہ مر جائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مر جائے, تاکہ یہ مر جائے تو معاملہ ختم ہو جائے, گھر سے ساری لڑائی ختم ہو جائے. وہ سمجھتے تھے کہ مرنے سے معاملہ ختم ہوتا ہے. مرنے سے کسی کا معاملہ ختم نہیں ہوتا, معاملہ اور بگڑتا ہے. وہ تو اللہ کے ختم کرنے سے ہوتا ہے. چنانچہ روایتوں میں 3 دن 3 رات تک یوسف علیہ السلام رہے. لیکن اب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا, پھر ڈال تو دیا, اب نکال تو سکتے نہیں اس کو, اور نکالنا بھی نہیں ہے. لیکن ابا کو جا کے کیا کہیں گے, گھر تو جانا ہے نا. اس کو قرآن بیان کر رہے ہیں, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قرآن کا اسلوب دیکھو, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. رات کے وقت میں یعنی روزانہ ان کا معمول یہ تھا کہ یہ بکریاں وغیرہ چرا کر عصر کے بعد پہنچ جاتے تھے. جیسے کوئی کاروبار سے بچہ آتا ہے تو عصر تک پہنچ جاتا ہے, مغرب تک پہنچ جاتا ہے. آج رات دیر ہو گئی, دیر سے آئے, تو وہاں یعقوب علیہ السلام ٹینشن میں گیا. بچے نے ایک ساتھ بھیجا ہے یوسف کو, تو یوسف کا انتظار اپنی جگہ, وہ آئے گا, پیار کروں گا, بٹھاؤں گا اور یہ کروں گا. بھائی آج تو کوئی آیا ہی نہیں, یہ سب کہاں گئے یہ سب. تو عشاء کے وقت میں جب رات کا اندھیرا ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, انتظار میں تھے, اپنی بیوی سے پوچھ رہے تھے بھائی بچے آئے ہی نہیں, دیر ہو گئی, آج بچے کیوں نہیں آئے, کیا وجہ ہے. ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں باہر سے ہو ہاں شور شار, او بھائی وہ مر گیا یہ ہوا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا ہوا, باہر کیا ہو رہا ہے. یعقوب علیہ السلام باہر نکلے تو سارے کے سارے بھائی وہاں کھڑے تھے. اب یعقوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ, بھائی تو سب کھڑے ہیں رو رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ فکر کیا میرا بیٹا کہاں ہے. جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے یا کوئی آتا ہے تو آدمی پورے قافلے والوں میں خاص طور سے اس کو ڈھونڈتا ہے جس سے اس کو خاص تعلق ہوتا ہے. بھائی حاجی حج سے آتے ہیں, سارا گروپ آ گیا, لیکن آدمی کیا نا میرے ماں باپ کہاں ہے, میرے ماں باپ کہاں ہے. بھائی سارے یہ حاجی ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرے ماں باپ کہاں ہیں, میرا بھائی کہاں ہے, میری بیوی کہاں ہے. تو یعقوب علیہ السلام کو تو ٹینشن یوسف علیہ السلام کا تھا, زندگی میں کبھی الگ کیا نہیں, اب الگ کیا, اب آنے میں دیر ہو گئی, یہ لوگ سارے رو رہے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. وہ شام کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے سارے بھائی. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو, کیا بات ہے, یوسف کہاں ہے.
تو انہوں نے کہا اے ہمارے والد محترم، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، کھیلنے لگے سارے کے سارے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اور پھر کیا کیا، ہم تو دوڑ رہے ہیں، اپنا بھاگ رہے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا کرکٹ کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، ہم تو سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود میں۔ اور یوسف کو کہا کہ بھائی یہ ذرا سامان ہے ہمارا، اس میں پیسے بھی ہیں، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہے، ذرا سنبھال کے رکھنا، ہم اپنے کام میں مشغول ہیں، کھیل رہے ہیں۔ اور کیا کرے ابا جان، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا کھا گیا۔ اور ابا آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بہانہ کر رہے ہیں، یہ ہیرا پھیری تھی بھائی۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ کبھی کبھی جھوٹا آدمی اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے۔ کیسے جھوٹ بول رہے تھے؟ اچھا، اور پھر بھائی کو بھیڑیا لے گیا تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو انہوں نے جو ایک غلط دلیل بھی کھڑی تھی، وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سب بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کا جو قمیص تھا، اس قمیص میں جھوٹا خون لگا لیا، ایک بکری کو ذبح کر دیا، یہ 100 بکریاں ایک بکری ذبح کر دی، اور اس کا خون جو ہے وہ لگا لیا، جھوٹا خون۔ اور پھر جو ہے بتایا ابا جان دیکھو یہ اس کا قمیص ہے، کتابوں میں لکھا ہے قمیص تو نکال لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بغیر قمیص کے کیسے، یہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جنت سے قمیص لے آئے تھے، لے پہن لے تاکہ سردی نہ لگے، گرمی نہ لگے، تنہا ہے۔ چونکہ 12 سال کی عمر تھی، تو 12 سال کی عمر میں تو بچہ سمجھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بعد میں کہتے تھے وہ 3 دن 3 رات میرے کیسے گزرے ہیں، میں کبھی سوچتا ہوں تو بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسدہے ہوتے تھے اندر۔ اور کبھی کبھی وہ اسدہے انسان کو دیکھ کر مجھے اوپر چڑھتے تھے۔ تو سانپ کی جو عادت ہے وہ دیوار پر ایک دم سے نہیں چڑھے گا، چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا، کوشش کرے گا پھر نیچے آ جائے، پھسل جائے گا۔ بچھو چڑھتے تھے اور میں بیٹھا ہوا، کیونکہ ایک انسان دیکھا نا، ایک انسان ہے وہاں، ایک نئی چیز ہے بھائی، یہ آدمی کون ہے، وہ چڑھتے تھے۔ اب وہ جب چڑھتے تو میں کہتا ہے اللہ اے اللہ حفاظت، اے اللہ حفاظت، اے اللہ حفاظت۔ ڈر لگتا تھا، اکیلا آدمی، اکیلا بچہ۔ تو کبھی کبھی جب یہ دور گزر گیا اور حالات وہ ہو گئے تو کبھی کبھار وہ کہتے تھے یوسف علیہ السلام اپنی نجی مجلسوں میں کہ وہ 3 دن 3 رات کھانا تو مل جاتا تھا۔ بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہودا جو تھا یہ اس کو ذرا بھائی سے ہمدردی تھی یوسف علیہ السلام سے، یہ کبھی کبھی کھانا لے آتا تھا چپکے سے اور ڈال دیتا تھا، چلے یہ کھا لے۔ مثال دے رہا ہوں، سینڈوچ ڈال دیا، سیب ڈال دیا۔ اچھا، جب وہ ڈالتا تھا کبھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اور کبھی کنویں میں۔ جب کنویں میں ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ جانور ہوتے تھے تو ان کو بھی غذا مل گئی۔ اب ان کی غذا پوری نہیں ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ جانور چاہتے تھے کہ یہ بھی ہم لے لیں۔ بات میرے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کبھی کوئی بھی غذا اوپر سے ڈالتے تھے تو کبھی یوسف پکڑ لیتے تھے، اور کبھی یہ کہ قابو میں نہیں ہوتا تھا تو وہ کنویں میں گر جاتی تھی وہ غذا، تو جانور بھی بھوکے ہوتے تھے۔ تو کبھی جو ہے تو وہ جانور خود کہتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ہے، اب وہ چھلانگ لگاتے تھے اور یہ بالکل ڈش میں ہے نیچے۔ کہتے تھے مجھے ڈر یہ لگتا تھا کہ میں اگر نیچے گرا یہ سارے جانور مجھے ختم کر دیں گے، لیکن واللہ غالب علی امرہ۔ چنانچہ ابا کے پاس آئے اور ابا کے پاس آ کر رونا شروع کیا، ابا جان یہ دیکھیے یوسف کا قمیص لے کر آئے ہیں اور جو وہ خون بھی ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے جملہ کہا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں،
ترجمہ تو میں نے کیا، والد نے کہا نہیں بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، یعنی تم نے ہیرا پھیری کی ہے۔ بس ایک جملہ آگے کہا فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور کچھ نہیں، میں اللہ ہی کو کہتا ہوں۔ بڑھاپے میں یہ حالت آ گئی، ایک دن کے لیے بھیجا، بیٹا ہی غائب ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا بہت ہوشیار تھا، یہ کپڑا لے کر آئے خدا کی ساتھ۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے عیب چھپانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن کوئی پوائنٹے جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اسے پوائنٹ سے پکڑا جاتا ہے۔ انہوں نے ہیرا پھیری تو کی، کرتا نکال لیا، کھول لگا لیا، تو یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا لیا۔ یہ کہا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا بچوں، کہیں پر بھی پھٹا ہوا یہ کرتا نہیں ہے، بھیڑیا اگر کھاتا تو کرتا پھٹا ہوا ہوتا، بھیڑیا اگر کھا گیا تو ظاہر بات ہے کرتا آستین پھٹی ہوئی ہوتی، تو دونوں سارے کے سارے کہنے لگے کہ ابا کو پتہ چل گیا ہے، وہ اللہ نے بھلا دیا ان کو۔ بعض مرتبہ چور وغیرہ پکڑے جاتے ہیں نا، تو وہ جو ہے کوئی پوائنٹ ہے ایسے وہ خود بھول جاتے ہیں، تو حکومت پکڑ لیتی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، فصبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اچھا صبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی سے اس کا تذکرہ زیادہ نہ کرے، آ گیا جل ایک، دوسرا اس پر واویلا نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو نے دیا ہے میں خوش ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا وجہت، یہ حدیث سننا، اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی مالہ او فی آلہ فاستقبلہا بصبر جمیل، یہ جملہ ہے، اونچا صبر اس کو کہتے ہیں، فاستقبلہا بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بندوں میں سے، بندیوں میں سے کسی کی طرف کوئی نامناسب حال میں بھیجتا ہوں اور اس نے صبر جمیل اختیار کر لیا، یعنی اس کا قصور نہیں تھا، صبر جمیل وہاں ہوگا۔ ایک آدمی کو پولیس والوں نے پکڑا، چور تھا، اور پولیس والے مار رہے ہیں، اور آپ جا کے کہہ رہے میں صبر کر، اللہ کی مدد آئے گی تیرے ساتھ، اس کو صبر نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ میں پکڑا گیا ہے، تو صبر وہاں نہیں ہوگا۔ آج جا کے صبر کر صبر کر، مولانا نے کہا ہے صبر کر، تو مولانا ایسا صبر کرنے کا نہیں کہتے، وہ تو قصور پر مارا جا رہا ہے۔ تو صبر جمیل میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کا کوئی قصور نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نامناسب حالات آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ حدیث بہت دھیان سے سنیے اور محفوظ بھی کر لیجئے، جب بھی نامناسب حال آئے صبر جمیل، ایک ہے صبر کرنا اور ایک ہے صبر جمیل کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ اچھی طریقے سے جھیل لینا، کوئی بات نہیں۔ اور صبر میں تین باتیں ہوتی ہیں، تین باتیں صبر جمیل میں۔ ایک بات تو یہ کہ جو حال آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا، اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں آیا، ایک۔ دوسرا کہ آدمی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے، تیسرا کہ اس پر واہ ویلا بھی نہ کرے، تنہائی میں واہ ویلا بھی نہیں کہ اللہ میں خوش ہوں، اس پر یہ فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی مالہ او فی آلہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اگر کوئی میں نامناسب حال بھیجتا ہوں اور وہ اس کو صبر جمیل سے برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حشر کے میدان میں مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کا کوئی دفتر کھولوں
یا نامہ اعمال دیکھوں، یعنی بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ حدیث ہے. اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ قرآن میں کہا. جھیلنے والے یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا، چلو بھائی میرا لاڈلا بیٹا جو ہے مجھ سے جدا ہو گیا اور تم نے سارے دھاندلیاں کی ہے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو بل سولت لکم انفسکم امرا، اس کا مطلب یہ ہے یہ تمہاری ہیرا پھیری ہے، تمہاری چالاکیاں ہیں، یہ تم نے اپنی پلاننگ تم نے کی ہے. میں تو جھیل لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اب باپ نے جو آنکھیں پھیر لی، یوسف علیہ السلام تو ملے ہی نہیں. اچھا ہے بالکل ہے قریب میں، خدا کی شان. مصر سے جب یعنی چلا تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ یوسف آ رہا ہے، یوسف آ رہا ہے، یوسف کے یہاں گاؤں کے قریب میں رکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے، نہ آسمان سے وحی آئی کہ یہ کنویں میں ہے، نہیں، اللہ کا ایک نظام تھا. اب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ بھائی چوک تو ہو گئی ہے، پکڑ میں بھی آ گئے ہیں، ابا کو پتہ بھی چل گیا ہے، ماں کو بھی پتہ چل گیا ہے، سب کچھ ہوا ہے کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے، کوئی چکر چلانے نکالنے میں سمجھ گئے نا، یہ نکال کر لانے. لیکن اب ایک نے کہا نکال کے کیسے لاؤ گے، تم نے کہا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا تو مرا ہوا کیسے زندہ ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھائی تم نے تو کہا ہے بھیڑیا کھا گیا، یہ زبان ہی دی ہے، چلو رہنے دو اسی، کوئی بات نہیں. اب یہ لوگ جو ہے بہت رکھتے تھے، خدا کا کرنا ایسا ہوا وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعہ واللہ علیم بما یعملون. سبحان تیری قدرت، عرش سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات کو. اچانک ایسا ہوا کہ قافلہ، یہ بہت بڑا قافلہ تھا، یہ گزر رہا تھا، تو ان کو پانی کی ضرورت لگی. تو قافلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ بشرا جو ہے وہ اس قافلے کے چودھری کا نام تھا، جو بڑا تھا. اور ایک یہ کہ جو ہے وہ بشارت سے اس کا تعلق ہے. وہ قافلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی ہم قریب سے گزر رہے ہیں، یہاں سے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو ذرا دیکھو دائیں بائیں جا کر کہیں سے پانی وغیرہ لے کر آؤ کہیں سے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کنویں پر آئے. اب یہ اس کنویں پر آئے تو اس کنویں پر آتے ہی انہوں نے جو ہے آپس میں باتیں کرنی شروع کی. ظاہری باتیں کریں گے، ڈول ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. یوسف علیہ السلام نے سن لیا تو کچھ لوگ آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام ہی اوپر دیکھنے لگے، یہ کون ہے، کیسے آئے ہیں یہ لوگ، کیا ہے. انہوں نے ڈول ڈالی، انہوں نے کنویں میں نہیں دیکھا، وہ نے ایسے ڈول ڈال کے پانی لے آئیں گے. اب وہ جو ڈول ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑی اور ڈول میں بیٹھ گئے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں پانی آ رہا ہے، یعنی جب وہ ڈول ہلنے لگی وہ ڈول تو وہ سمجھ رہے پانی بھر گیا. اب وہ جو ہے ڈول کھینچ رہے ہیں کہ پانی، اور لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں بھائی پانی ملے گئی، پانی ملے گئی. کے بعد تو ہوتا ہے ملے گئی پانی ملے گئی، لیکن پانی کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے؟ یعنی چوپاؤں کو پانی کی ضرورت ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے. یہ سب بھائی جو ہے وہ کھڑے دیکھ رہے تھے. کتابوں میں لکھا ہے عصر کے بعد کا یہ وقت تھا، یعنی بھائی کی واپسی کیا وقت تھا. بھائیوں نے کہا بھائی ٹھہرو، کچھ ہو رہا ہے وہاں. وہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ ڈول ڈال رہے ہیں، تو اگر زندہ ہوگا تو بیٹھ جائے گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. قافلے والے تو سارے قافلے والے نہیں تھے، یہ کچھ ہی لوگ تھے، قافلہ تو دور ٹھہرا ہوا تھا. اور انہوں نے جو ہے وہ جب ڈول بھاری ہوا، وزنی ہوا، تو یہ سمجھ گئے کہ پانی مل گیا. اب انہوں نے کھینچنا شروع کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بھی کہتا تھا کہ اللہ میری جان بچی.
بھائی جبریل تو آتے ہیں، کھانا بھی لاتے ہیں، کھانا بھی مل جاتا ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ٹینشن بھی تو اپنی جگہ ہے نا بھائی، ٹینشن تو آدمی کو ہوتا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اب جب باہر نکالا تو یوسف علیہ السلام نے چھلانگ لگا کر کنویں کے باہر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا قافلے والوں نے، او ہو یہ کیا؟ زور سے کہا یا بشرا ھذا غلام، یا بشرا ھذا غلام۔ جب انہوں نے زور سے کہا تو بھائی آ گئے، بھاگے بھاگے، ارے بھیا یہ تو ہمارا آدمی ہے اور یہ بھگوڑا ہے، اس لیے معاملہ کرو اگر لے جانا ہے تو۔ یوسف علیہ السلام کتابوں میں بھی لکھا ہے، یوسف علیہ السلام دھیان سے سن رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے، اور اب مجھے غلام کہہ رہے ہیں۔ میں آزاد ہوں، ان کا بھائی ہوں اور ایک باپ کا بیٹا ہوں اور یہ ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ نہیں کہا کہ نہیں 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 یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ایک جملہ۔ اچھا اب یہ جو 4-5 آئے تھے یہ بھی ہیرا پھیری والے تھے۔ کیوں ہیرا پھیری والے تھے؟ انہوں نے کہا بھائی بڑا قیمتی مال ہے یار، بہت قیمتی لڑکا ہے یہ، چپکے سے خرید لو اور چھپا لو اس کو، مصر جا رہے ہیں وہاں جا کر بیچ دیں گے، اگر ہو جائے گی سب سنیں گے تو پورا قافلے کو پارٹنرشپ میں لینا پڑے گا۔ بات ہو جا رہی نہیں ہے رہی؟ ان کے دل میں ہیرا پھیری تھی اور بھائیوں کے دل میں بھی ہیرا پھیری تھی۔ وہ بھائی جو تھے وہ چونکہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، یہ کہا بھائی یہ ہمارا آدمی ہے، ہم سے خریدو۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا آدمی کیسے ہمیں ملا؟ لیکن یوسف علیہ السلام نہیں یہاں جواب دے رہے، نہیں یہاں جواب دے رہے۔ اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے 12 سال کی عمر تھی، یوسف علیہ السلام جو ہے اچانک رو دی کہ میں شریف لڑکا ہوں، یہ لوگ خریدنے کا کہہ رہے ہیں، یہ میرے بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، ایک جملہ نہیں۔ تو ایک آدمی تھا وہ قافلے والوں میں، اس نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا نہیں بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ٹھیک۔ اب بھاؤ تاؤ کیا، بھاؤ تاؤ میں کیا، کتنا پیسہ دو گے، کیا ہے کیا نہیں، تب ان کو جلدی تھی بھائیوں کو واپس جانے کی، ارے بھائی جو ملتا ہے لے لو پیسہ، نہیں اتنا دو اتنا دو اتنا دو۔ وہ قافلے والوں نے کہا ہم تو 18 درہم دیں گے، تو بھائیوں نے کہا رہے لے لو یار جو ملتا ہے، اس لیے جلدی گھر پہ بھی جانا ہے نا، ورنہ ابا انتظار کریں گے۔ 18 درہم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، 18 درہم میں۔ 18 درہم میں جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جب وہ لوگ درہم گن رہے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام ہچکیاں مار کے رونے لگے۔ 12 سال کی عمر کا تو آدمی یا بچہ جو ہوتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے کہ مجھے 18 درہم بیچ رہے۔ 18 درہم کا کیا مطلب؟ ہندوستان کے اعتبار سے 1 درہم 8 آنے کا، اس دور کے اعتبار سے 8 آنا حصے میں آیا ان کے، روپیہ بھی نہیں، 8 آنا جو اس دور کا حساب کرنا اور اس دور کے حساب پر 8 آنا۔ تو یہودا جو تھا، یہودا اچھا انہوں نے جو ہے پیسے لیے، پیسے لے کر بندر بانٹ، بندر لوگ جیسے تسلیم کرتے ہیں نا، ویسے لے پکڑتے یہ پکڑتے یہ پکڑتے یہ پکڑتے یہ پکڑ، یہ سب السلام دیکھ رہے اور آپس میں پیسے تقسیم کیے۔ تو یہودا جو تھا اس نے کہا میں پیسے نہیں لوں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں پیسہ نہیں، یہ پیسہ میں ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے، وہ جو 4-5 تھے، پورا قافلہ نہیں، وہ 4-5 ان کو بھی یہ تھا چپکے سے لے چلو بھائی، بیچیں گے، بھاؤ اس کا اچھا آئے گا، بہت خوبصورت لڑکا ہے، اور اس کو چپکے سے مصر جائیں گے، مصر پہنچنے میں بھی اتنی دیر ہے، اور اگر جو ہے سارے قافلے والوں کو پتہ چلا تو سب کو پارٹنرشپ دینی پڑے گی۔ تو جب یہ روانہ ہونے لگے تو یہ بھائیوں نے ان لوگوں سے کیا کہا، دیکھو بھائی یہ بھگوڑا لڑکا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا غلام ہے، لیکن بھگوڑا ہے یہ، اور اس میں یہ خراب عادت ہے، اس وجہ سے سن رہے ہیں یہ خراب عادت ہے، یہ خراب عادت ہے، یہ خراب عادت ہے، اس لیے آپ لوگ سنبھال کے لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہیں یعنی کام کاج میں لگو اور یہ بھاگ جائے۔ اب جب وہ بات کہی تو وہ قافلے والے جو تھے، جو 4-5 آئے تھے،
وہ بھی ذرا ٹینشن میں پڑ گئے کہ ارے یار لے تو جا رہے ہیں لیکن کہیں آگے چل میں کوئی لوچا نہیں ہو گیا. تو انہوں نے بھی ذرا نگرانی شروع کر دی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کافی دور تک گئے بھائی لوگ ان کو سمجھاتے ہوئے کہ دیکھو یہ لڑکا ایسا ہے، یہ لڑکا ایسا ہے. تو قافلے والوں کا یہ ٹینشن کبھی چہرے سے تو دکھتا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی تھوڑا تذبذب میں پڑ جاتا ہے. تذبذب میں پڑ گئے کہ کیا کریں اس لڑکے کا. اور یوسف علیہ السلام کی کتابوں میں یہ تو صراحتاً لکھا ہے مفسرین نے کہ یوسف علیہ السلام سب سنتے تھے سوائے رونے کے کچھ نہیں. نبوت ملنے والی ہے یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے. 12 سال کی عمر میں نبوت تو ملتی نہیں بھائی. 12-13 سال کی عمر میں نبوت تو نہیں ملتی ہے نا. اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ. اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکایا. اس نے کہا خوشخبری ہو. قال یا بشرا ھذا غلام. خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے. وہ سمجھے تھے پانی لیکن ملا لڑکا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. اور اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا. کبھی لوٹ مل گیا، سونے کی اینٹ مل گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے ہیرا مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. یہ ہے اس کا مطلب واللہ علیم بما یعملون. اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاہدین. اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہم کے بدلے بیچ دیا. وہی 18 درہم. جب قرآن نے وضاحت کی کہ کتنے درہم، یہ بہت مختصر قیمت میں بھائیوں نے یہ کہہ کر کے ہمارا نہیں کا جو پیسہ ہاتھ لگے ان کے دل میں ہے کہ جو پیسہ ہاتھ لگے. یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ اتنے دن یوسف علیہ السلام رہے معمولی سے بھی کمزوری نہیں آئی تھی، کہیں چوٹ نہیں لگی. جیسے پہلے مارا تو جیسے خوبصورت تھے تو خون نکلے، وہ چیز نہیں کہیں پر بھی. حشاش بشاش تھے. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اطمینان دلاتے تھے، آ کے چلے جاتے تھے. کھانا بھی کچھ آ جاتا تھا کہیں نہ کہیں سے کچھ. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مددیں ہوتی تھی. لیکن کہتے تھے ٹینشن رہتا تھا کنویں کے اندر رات کے اندھیرے میں. کب سورج اگے، کب سورج اگے، کب سورج اگے. لالٹین تو تھی نہیں، واٹس ایپ تو تھا نہیں کہ کسی سے کہوں بلا لوں مدد کے لیے کہ تم میری مدد کے لیے آؤ. اکیلے تھے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. تو انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہم کے بدلے بیچ دیا اور وہ اس سے بے رغبت تھے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض بل نعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اچھا اب یہ بھائی لوگ تو گھر پر آ گئے، پیسے لے کر 18 درہم 8 آنا جو تھا وہ. یعقوب علیہ السلام خاموش ہیں، بول نہیں رہے ہیں. گھر کا ان کا جو ماحول ہے وہ چل رہا ہے. یاد تو کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو. اور یہ قافلہ لے کر مصر پہنچا. اب جب مصر پہنچا تو وہ جو 4-5 تھے انہوں نے چھپا کے رکھا تھا یوسف علیہ السلام کو. کتابوں میں لکھا ہے مصر پہنچتے پہنچتے کچھ دن تو لگے ہوں گے. تو یہ تو ہے نہیں کہ فلائٹ میں بیٹھو اور 3 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤ. آہستہ آہستہ قافلہ چلتا ہے. جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر قافلہ جو ہے سارا کے سارا اپنا چتر بتر ہو گیا. مصر جا رہا تھا قافلہ، کوئی اپنے گھر چلا گیا، کوئی اپنے گھر چلا گیا، کوئی اپنے گھر چلا گیا، کوئی اپنے گھر چلا گیا. اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلاموں کے بازار میں جا کر کھڑا کر دیا. اعلان کیا بھئی ایک ہمارا غلام ہے، کون خریدے گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا. اسے بھائی جملہ سننا. یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا جو بھی مجھے خریدے گا
وہ بہت برکت پائے گا. جملہ تھا جو غلاموں کے بازار میں کھڑا کیا یوسف علیہ السلام کو. دوسرے بھی غلام کھڑے تھے, پانجیاں کھڑی تھی, سب. یہ کہا جو بھی مجھے خریدے گا وہ مالا مال ہو جائے گا. بس اتنا جملہ کتابوں میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا. اب لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے, بھاؤ لگاتے تھے. ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا تھا کہ ارے اس کی قیمت کیا لگا رہے ہیں. اب میں مثال دے رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے 1000 درہم قیمت لگی, مثال دے رہا ہوں, ہاں 1000 درہم میں, تو یہ جو 4-5 تھے نا, یہ بہت ہوشیار تھے, تاجر آدمی تھے. انہوں نے کہا ہمیں تو 2000 درہم چاہیے. اب معاملہ اٹک جاتا تھا. اچھا میں 2000 درہم دیں گے, نہیں ہمیں 3 چاہیے. اچھا میں 3 دیں گے, 4 چاہیے. بعض مرتبہ زمین والے بھی کرتے, یعنی وہ دینے کے لیے تیار ہوتے اور خدا کی شان یہ بات بڑھاتے. لیکن پورا مصر ٹوٹ کر دیکھنے کے لیے آتا. یہ کہا ارے بھائی خریدنا نہ خریدنا وہ تو بات کی چیز ہے, کم سے کم لڑکا تو جا کے دیکھو کیسا ہے, کتنا خوبصورت ہے, یہ تو دیکھو کہ لڑکا کیسا ہے, وہ دیکھو. تو لوگ بھی آتے تھے. ایک بڑھیا آئی, کتابوں میں لکھا ہے, چھوٹی سی پوٹلی لے کر. ارے امی تم کیوں آئی ہو؟ یوسف کو خریدنے. ارے اس کا ریٹ میں بڑے بڑے سیٹھوں نے لگا لیا, نہیں ملا تجھے. یہ تو میں جانتی ہوں کہ میری چھوٹی سی پوٹلی میں کیسے خرید سکتے ہوں, لیکن کم سے کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام تو آ جائے. بس میری تمنا اتنی ہے کہ یوسف کو خریدنے میں بھی گئی تھی. اتنے میں یہ عزیز مصر تھا, اس تک بات پہنچی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا بیان کروں گا کہ زلیخا کو ڈھونڈنے آپ لوگ نکلو گے انشاءاللہ. یہ 3 لاکھ الگ تھا, اس کو اولاد نہیں تھی. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی لڑکا کی شہرت ہو رہی ہے یہاں ہمارے مصر میں, اور بہت اس کا ریٹ لگ رہا ہے, اور تو کیا خیال ہے ہم جا کے دیکھ لیں گے. 12 سال کی عمر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. تو آپ کو پتا چلے گا کہ یوسف علیہ السلام کتنے سال باہر رہے. وہاں ماں باپ پریشان, بھائی لوگ خوش. کیوں خوش؟ یہ کہا کہ اب محبت ہم سے کریں گے. تو باپ نے کہا محبت کرتے باپ ان سے, باپ تو ان سے اور کٹ گئے. باپ تو اور کٹ گئے یوسف علیہ السلام کے نہ ہونے کی وجہ سے. برکت یوسف علیہ السلام کی تھی. تو چنانچہ بادشاہ آئے لینے کے لیے. 4-5 کو پتا چلا کہ بھی زلیخا اور عزیز مصر یہ دونوں دیکھنے آ رہے ہیں. اب ان کے تو تیور چڑھ گئے. کیا ان کا اتنا کہنا, اتنا کہنا, اتنا مانگنا. اب وہ جو قافلے والے ساتھ تھے نا دوسرے جن سے چھپایا تھا, انہیں پتا چلا جا رہے یار اپنے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے ساتھی وہ غلام لائے ہیں اور ریٹ لگ رہا. وہ لوگ بھی آ گئے, ابھی ہم بھی پارٹنر ہیں, قافلے میں ہم بھی تھے. اب وہ لڑائیاں شروع ہو گئی. اب سمجھ گئے میری بات. ان کو پتا چلا تو کچھ معاملہ ہوا ہے, تو یہ لوگ تو ساتھی تھے. یہ کہا بھائی دیکھو اپن سب ساتھ تھے, اس لیے جو ہے ہم بھی پارٹنر ہیں. یہ کہا تم پارٹنر کہاں سے؟ وہ آپس میں ان کی جو ہونی تھی وہ ہوئی. اب عزیز مصر اور زلیخا انہوں نے تاریخ طے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی. لیکن چونکہ عزیز مصر یہ پورے خزانے کا مالک تھا اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی, اور انہوں نے تاریخ طے کی. لیکن یہ کہ بھی عزیز مصر غلاموں کے بازار میں جائے, یہ تو ذرا یعنی مناسب نہیں لگتا, بڑا آدمی ہے. تو ان سے یہ کہا کہ تم جو ہے اس کو لے کر ہمارے محل میں آؤ. تو انہوں نے کہا تمہارے محل میں تو لے کر آئیں گے لیکن پیسہ لیں گے. ان کو تو پیسہ مقصد تھا. اچھا یوسف علیہ السلام سب سن رہے ہیں. کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب تک یوسف علیہ السلام بکے نہیں ہیں تب تک یہ لوگ بہت اکرام کرتے تھے. اچھا ان کو بھائیوں نے ایک پوائنٹ چھوڑا تھا جو کو بھاگ نہ جاوے, تو ان لوگوں نے باندھ کے رکھا تھا یوسف علیہ السلام. بھائیوں نے پوائنٹ چھوڑی تھی, یہ بھگوڑا ہے, بھاگ نہ جاوے, تم سنبھالنا. تو ان کو بھی یہ تو ہیرا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہتے بھائی مجھے باندھو مت, میں شریف زیادہ ہوں,
تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اور مجھے جو خریدے گا وہ مالا مال ہو جائے گا. ایک ہی جملہ بار بار کہتے تھے, مجھے جو خریدے گا وہ مالا مال ہو جائے گا. چنانچہ تاریخ طے ہوئی اور تاریخ طے ہوتے ہی ان کو جو ہے عزیز مصر کے وہاں یوسف علیہ السلام کو باندھ کر لے جانے لگے. وہ بھائیوں نے جو پوائنٹ چھوڑی تھی تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی جیل یعنی مجرم کی طرح مجھے مت لے جاؤ, جیسے مجرم کو باندھ کے لے جاتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے تو نہ لے جاؤ, میرا ہاتھ پکڑ لو, ہاتھ پکڑ کے مجھے لے جاؤ. یوسف علیہ السلام جہاں وہاں داخل ہوئے تو یہ عزیز مصر جو تھا یہ سمجھدار تھا. علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ سمجھدار نکلے ہیں, اس میں سے یہ عزیز مصر تھا. یہ ابو بکر سمجھدار تھے کہ اپنے انتقال کے وقت میں فوراً حضرت عمر کو جو ہے امیر المومنین بنا دیا تو قافلہ جو ہے چلتا رہا. یہ عزیز مصر سمجھدار تھا. جب آیا قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ پہنچے تو عزیز مصر فوراً سمجھ گیا کہ نہیں یہ شریف زادہ ہے. اس کو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام محل میں پہنچے تو یہ تو سیٹھیے تھے سارے 4-5 کو تو سمجھ رہے تھے ہمارا مال ہے ہمارا مال ہے ہمارا مال ہے. یوسف علیہ السلام معصوم مجرم ہے ان کے سامنے کہ بھئی یہ مجرم ہے, حالانکہ معاملہ ایسا نہیں تھا. تو عزیز مصر نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ سیٹ بن کے بیٹھے اور یوسف علیہ السلام کو غلاموں کی طرح, عزیز مصر نے کہا کہ نہیں, اس کو عزت کی جگہ دکھاؤ. 12 سال کی عمر ہے, عزت کی جگہ دکھاؤ. اور اس کے چہرے کے اوپر میں کئی قسم کے نور دیکھ رہا ہوں. زلیخا بھی تھی, اس نے بھی دیکھا. آپ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کیا کریں, خرید لیں. تو کہا کہ ہاں خرید لیں. عزیز مصر نے ایک جملہ کہا جو قرآن میں نازل ہوا ہے کہ دیکھو ہم خریدتے ہیں لیکن میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ میری بیوی ہے, اس کو غلاموں کی طرح مت رکھنا. یہ تو غلاموں کی طرح لائے ہیں, اس کو غلاموں کی طرح مت رکھنا, اس کا بہت اکرام کرنا. یہ ہمارے گھر بار کا سب دیکھ ریکھ بھی رکھے گا اور ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو منہ بولا بیٹا بھی بنا دیں گے اس کو. اور محل کی ساری چابیاں ساری چیزیں تھوڑے دن دیکھو. اچھا وہ جو تھے نا 4-5 وہ بھی ایک پوائنٹ رکھ رہے تھے, دیکھو بھی ہمیں جہاں سے ملا ہے وہاں لوگوں نے کہا تھا کہ بھگوڑا ہے, تم ذرا خیال رکھنا. تو عزیز مصر نے کہا بھی چہرے سے تو بھگوڑا دکھتا نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑے دن امتحان لیں گے دیکھیں گے. تو یہ دونوں میاں بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اب ہم خرید تو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کو غلام کی طرح جیسے نوکروں کی طرح رکھتے ہیں کرتے ہیں کرنا, یہ سیٹ کی طرح رہے گا یہاں. باقی تفصیل کل انشاءاللہ پوری کریں گے. چلو آج پڑھ لو میرے ساتھ. اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ. اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں, ہمیں استقامت دیجئے. اس لیے کہ مغفرت کا اشرہ شروع ہو گیا. اب اللہ سے استقامت مانگو. توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. توفیق یہ وقتی ہوتی ہے, وقت نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی, وقت قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی. اور استقامت یہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. اس سے یہ دعا پڑھوائی گئی کہ اللہ اب ہمارے رب ہیں, ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں استقامت بھی دے. سمجھ گئے بھائی؟ مانگو گے انشاءاللہ. اب مسئلے بیان کر لو آپ کے. یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فراوت بولے تھے. ٹھیک ہے, ابھی خرید رہے ہیں. کتنے میں خرید رہے ہیں, کیسے ان کا ایگریمنٹ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو اس زمانے میں ایگریمنٹ کیسا ہوتا تھا. ہمارا رجسٹر ہوتا ہے نا, رجسٹر, تو اس زمانے میں بھی رجسٹر ہوتا تھا. وہ کل بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں زکوٰۃ کے کچھ مسائل شروع کرنے کا ارادہ ہے.
یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک بدنی عبادت ہوتی ہے اور ایک مالی عبادت ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کا مال ہوتا ہے اور دوسرا انسان کی جان ہوتی ہے۔ تو جان سے متعلق انسان پر جتنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے، اور انسان کے مال پر جتنی عبادتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جتنے احکامات آتے ہیں، ان میں سب سے اہم جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے تو بہت سی جگہوں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو آتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کے احکامات ایک ساتھ میں ملتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر صراحتاً زکوٰۃ کے احکامات ہیں، اور 15 مقامات پر صدقے کے ضمن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور 32 مقامات پر صراحتاً زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب فاروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کے ذریعے اللہ سے لینا سیکھو اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے بندوں کو دینا سیکھو۔ دونوں حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہو گئی، چنانچہ مکی صورتوں کے اندر زکوٰۃ کے احکامات اور زکوٰۃ کا لفظ موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات آئی مدینہ منورہ جانے کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کے بعد پھر اس کی تفصیلات اور اس کے احکامات آئے کہ زکوٰۃ کو وصول کس طریقے سے کرنا، کتنے مال کے اوپر کتنی زکوٰۃ کا واجب کرنا، یہ ساری کی ساری تفصیلات بعد میں آئیں۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ لوگوں کے مالوں میں حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی۔ تو یہ لفظ حق یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان کسی غریب کی مدد کرتا ہے چاہے صدقے کے ذریعے یا زکوٰۃ کے ذریعے تو یہ احسان اور تعاون تو بعد میں ہے، پہلے یہ حق ہے۔ ان غریبوں کا مالداروں پر یہ حق ہے جو اس حق کو ادا کر رہے ہیں۔ احسان اور تعاون جو ہے نا وہ تو بعد کے درجے کی چیز ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے احکامات کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کے مال پر واجب ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس مال کا مالک کون ہوتا ہے؟ مال والا ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ میں بنیادی طور پر دو طرح کی شرائط ہے۔ ہر عبادت کے واجب ہونے کے لیے شرائط ہوتی ہے، اس طرح نماز کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے وقت کا ہونا، اسی طریقے سے انسان کا پاکی سے باہر ہونا۔ تو اسی طرح زکوٰۃ سے متعلق دو طرح کی شرائط ہیں۔ بعض شرائط کا تعلق انسان کے مال سے اور بعض طرح کی شرائط کا تعلق مال والے سے ہے۔ کس انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو تو مال والے سے جو شرائط ہے وہ بنیادی طور پر تین طرح کی ہے۔ ایک شرط تو ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا، کافر انسان ہے تو اس کے مال کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا حکم اس کے اوپر ہے ہی نہیں، اس سے سب سے پہلا مطالبہ اسلام کا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ انسان عقل مند ہو۔ انسان اگر مجنون ہے اور مکمل جنون کی حالت میں رہتا ہے تو چاہے اس کے پاس جتنا ہی مال ہو اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے انسان کا بالغ ہونا۔ اگر نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے اس کی ملکیت میں نصاب سے زیادہ کتنا ہی مال ہو اس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نہ بچہ ادا کرے گا نہ بچے کی طرف سے اس کا سرپرست ادا کرے گا۔ لہذا تین شرطیں ہوئی، انسان کا مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور اس کا بالغ ہونا۔ یہ تو مال والے سے متعلق شرطیں ہوئی۔ مال سے متعلق کیا شرطیں ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل سے بیان کی جائے گی، اور زکوٰۃ کے ویسے مسائل تو بہت ہیں لیکن بنیادی جو جدید مسائل ہیں صرف وہ کچھ مسائل انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن
لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے عافیت سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قرآن شریف میں جتنے حروف مقطعات ہیں ان کے برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. الف لام میم کے برکت سے اور تاسیم میم کے برکت سے اور یاسین کے برکت سے اور طٰہٰ کے برکت سے اور قاف اور نون کے برکت سے، کاف ہا یا عین صاد کی برکت سے، اور حامیم عین سین قاف کی برکت سے، اور اے اللہ حوامیم کی برکت سے، الف لام را کی برکت سے. اے اللہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان حروف مقطعات کی وجہ سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما. اے اللہ یہ مغفرت کے عشرے میں تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.